جا پہنچتے ہیں جس غار میں جو ہے وہ اتنا پرانا سانپ موجود ہے، اور جو حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے ترستا تڑپتا رہا۔ تو قربان جائے صدیق کی ذات پر، جنہوں نے امام الانبیاء نبوت کے شہنشاہ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے اور اس غار تک لے گئے ہیں، اور پھر اس غار میں خود لیٹ کر اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر اس غار کے سوراخوں کو بند کیا ہے، جو باقی بچے ہیں اپنی ایڑیوں کو اس میں رکھا ہے، اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ تشریف لے آئیے۔ تو حضور اس غار میں جب تشریف لے جاتے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں حضور اپنا سر انور مبارک رکھتے ہیں، اور ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جبریل دیکھو یہ منظر دیکھو کہ یہ میرا صدیق ہے، یہ میرا یار حبیب ہے، اور صدیق کی گود میں میرا یار حبیب لیٹا ہے، تو لہذا جاؤ یہ میرا پیغام بھی لے جاؤ، میرا سلام بھی لے جاؤ، اور یہ میرا قرآن بھی لے جاؤ۔ 3 دن 3 راتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اس غار میں رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کا سر انور مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں رہا ہے، اور ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن نازل ہوتا رہا ہے۔ یہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کا چلنا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا سب شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھا، اور جن کو لقب بھی صدیق کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، سب سے پہلے جو اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کسی نبی نے اشہد اللہ الہ الا اللہ نہیں کہا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے نبی آئے ہیں، اس میں بڑے بڑے پیارے نبی آئے ہیں، بڑے بڑے حسین نبی آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے آپ کا حسن اتنا حسن تھا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ لیتا اس کی بھوک مٹ جاتی تھی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا اس کی پیاس ختم ہو جاتی تھی۔ حسن اتنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں حضرت زلیخا وہ گرفتار